دنیا کے بڑے ملکوں میں روایتی جنگی دشمنی اب صرف بھارت اور پاکستان تک محدود ہے۔ معمول کے تجارتی، کاروباری، سفارتی رشتوں کے بجائے سرحد کے دونوں طرف رہنے والے لوگ اس ڈر میں ہر وقت جکڑے رہتے ہیں کہیں دونوں ملکوں کے درمیان چوتھی جنگ نہ شروع ہو جائے۔ مگر اب تشنج کی اس کیفیت میں اچانک بہت بہتری کے آثار نمودار ہو رہے ہیں۔ بہت پہلے نہیں بلکہ اب سے صرف 25 روز قبل یہ بات ناممکن تھی کہ پاکستان اور بھارت کی قیادت امن مذاکرات تو درکنار کسی قسم کی بات چیت بھی کریں گے، اور پھر نہ جانے کیا جادو ہوا کہ گزشتہ 25 روز میں وہ کچھ ہوا کہ صرف پاک و ہند میں رہنے والے 1.5 ارب لوگ ہی نہیں پوری دنیا ششدر رہ گئی۔ اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ اچانک معجزات ظہور پذیر ہونے لگے۔ یہ پچھلے مہینے کی بات ہے، 30 نومبر کو پیرس میں عالمی ماحولیاتی کانفرنس تھی کہ اچانک اور اب بالکل اچانک وزیر اعظم نواز شریف اور وزیر اعظم نریندر مودی کی 2 منٹ کی ملاقات ہوئی۔ کہنے کو صرف 2 منٹ کی ملاقات تھی مگر 2 گھنٹوں پہ بھاری تھی، بلکہ ایک پورے دور پہ بھاری تھی۔ اس ملاقات کے دوران جو باڈی لینگویج نریندر مودی اور جناب نواز شریف کی دیکھنے میں آئی وہ بہت کچھ کہہ گئی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ صرف اس کے 1 ہفتے کے اندر پاکستان اور بھارت کے قومی سلامتی کے مشیر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر ناصر خان جنجوعہ اور اجت ڈوول کی بینکاک میں ملاقات ہوئی، اور اس موقع پر پاکستان اور بھارت کے سیکرٹری خارجہ بھی موجود تھے۔ دونوں ملکوں کے ہارڈ لائنرز کی یہ ملاقات اور اس ماحول میں ہونی اور اچانک ہونی یقینی طور پر یہ ایک اطلاع تھی کہ بہت کچھ ہو رہا ہے، پیچھے سے کچھ ہو رہا ہے، جو کہ 30 نومبر کو پیرس میں نظر آیا، پھر اچانک بینکاک میں نظر آیا۔ اس کے کچھ 2 دن کی ہی بات ہے، اس کے 2 دن بعد بینکاک کی ملاقات کے بعد بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں شرکت کے لیے پاکستان آ گئی اور کشمیر سمیت تمام مذاکرات شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہ بھی بالکل اچانک ہوا، اس کی بھی توقع اس سے 1 ہفتے قبل نہیں کی جا رہی تھی۔ 11 دسمبر کو ہمیں تو کم از کم اچانک پتہ چلا کہ تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان نئی دلی پہنچ گئے ہیں اور وہاں پر ان کی وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات ہوئی ہے۔ اس کے فوراً بعد جناب عمران خان نے کہا کہ ساری زندگی دشمنی تو نہیں رہ سکتی، ہر وہ بات کی جائے جس سے پاکستان اور بھارت قریب آ سکے۔ پھر یہی اچانک ماحول تھا، جاری رہا۔ 14 دسمبر کو بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج نے بھارتی پارلیمنٹ میں اپوزیشن کے خلاف اپوزیشن کے احتجاج کے باوجود بھرپور تقریر کی اور پاکستان اور بھارت کے تعلقات کے حق میں زبردست اس کی آرگومنٹس پیش کیے۔ 15 دسمبر کو وزیر اعظم نریندر مودی بھارتی افواج کے سربراہان کے ایک نمائندہ اجتماع میں گئے اور کہا کہ وہ پاکستان کے ساتھ مل کر تاریخ بدلنا چاہتے ہیں، خطے میں امن و استحکام لا کر نئی تاریخ رقم کریں گے۔ اسی دوران ایک غیر معمولی انٹرویو شائع ہوا بھارتی اخبار ہندوستان ٹائمز میں، جب وزیر اعظم کے قومی سلامتی کے مشیر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر ناصر جنجوعہ نے ہندوستان ٹائمز کو کہا کہ پاکستان اور بھارت کو ماضی میں پھنسے رہنے کے بجائے مستقبل کے بارے میں سوچنا ہوگا، ہم اپنے بچوں کو ایسے نہیں چھوڑ سکتے۔ لیکن یہ سب کچھ اپنی جگہ 25 دسمبر کو ان اچانک واقعات کا ایک کومبو پیکج سامنے آیا۔ جی ہاں، گزشتہ جمعے کو 25 دسمبر کے دن جبکہ پوری دنیا کرسمس بنا رہی تھی، پاکستانی کرسمس بھی بنا رہے تھے اور جناب حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کی یوم پیدائش بھی یہ دن تھا جب ان پرانے پچھلے 20 دن کے واقعات کے بعد ایک کومبو پیکج آیا، اور پھر وہ اس طرح سے ہوا اور اس طرح کی صورتحال پیدا بنی کہ وہ جو ماحول بنا لاہور میں وہ اس بات کی نوید دے گیا کہ عین ممکن ہے کہ 2016 پاکستان اور بھارت کے درمیان امن کا سال ہو۔ اور نواز شریف اور نریندر مودی نے اس موقع پہ ایک دوسرے کا جو ہاتھ لاہور ایئرپورٹ پہ بیٹھے سرخ قالین پر تھاما، ہاتھ میں ہاتھ شاید بر صغیر کی دیر پا امن کی طرف لے جائے، یہ وہ ہاتھ میں ہاتھ تھا جو کہ خیال یہ پیدا ہوا کہ شاید یہ ہاتھ میں ہاتھ رہے اور یہ بر صغیر کو
امن کی ایک ایسی جگہ، ایسی امن کی منزل کی طرف لے جائے۔ اسی دوران دونوں طرف کی افواج کی بندوقیں ایک اس تصویر کی طرح شاید کبھی ایک دوسرے کے خلاف نہ نکلیں، اور شاید یہ اب ایسا ماحول کبھی نہ بنے کہ جب یہ افواج کی بندوقیں ایک دوسرے کے خلاف ہو، جیسا کہ ابھی آپ نے اس تصویر میں دیکھا کہ ان بندوقوں کے سائے تلے نواز شریف اور جناب نریندر مودی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے مسلسل آگے بڑھ رہے تھے۔ حیرت زدہ نہ ہو، مجھے بھی یہ ایک شیخ چلی کی کہانی لگتی اگر حالات اس انداز میں نہ گھومتے جیسے کہ گزشتہ 25 روز میں گھومے ہیں۔ یہ پچھلے 25 روز بتاتے ہیں کہ شاید بھارتی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اور نریندر مودی نے بھی جان لیا ہے کہ بھارت اپنی 20 کروڑ بری طرح سے پسی کشمیر سے کنیا کماری تک پھیلی مسلمان آبادی اور اس کے ابلتے جذبات کی وجہ سے ایک آتش فشاں کے کنارے بیٹھا ہے، اور یہ بھی کہ نیوکلیئر پاکستان سے اس کی دشمنی اسی صورت میں کم ہو سکتی ہے کہ پاکستان کی جمہوری اور سیاسی قیادت سے دوستی میں اس ڈراؤنی صورتحال سے نمٹا جائے، اور اس دوستی سے اس ڈراؤنی صورتحال سے نمٹنے کا واحد ذریعہ تلاش کیا جائے۔ پیرس سے لاہور تک کے واقعات یہ بھی واضح اشارہ کر رہے ہیں کہ معروف عالمی قوتیں بھی اب شاید دل سے چاہتی ہے کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ اب پاکستان اور بھارت فیصلہ کن مذاکرات کرے اور دنیا کے 1.5 ارب لوگوں کے لیے ترقی کا تاریخی سفر شروع کرے۔ بھارت سمیت پوری دنیا کے تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ یہ خواب صرف بھارتی ہندو انتہا پسند بی جے پی کے دور حکومت میں ہی ممکن ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی ہمیشہ ایسے ہی ہوا ہے، جیسا کہ لاہور میں ہوا تھا جب 19 فروری 1999 کو بھارتی وزیر اعظم جناب اٹل بہاری واجپئی تشریف لائے تھے، اور اس وقت بھی دور تھا پاکستان میں پاکستان مسلم لیگ نون کا، اور انہوں نے وزیر اعظم جناب نواز شریف کے ساتھ اعلان لاہور پر دستخط کیے تھے، اور دونوں ملکوں نے ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال میں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے اور کشمیر سمیت تمام مسئلوں کو حل کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ We should now be looking forward to building an atmosphere of confidence, mutual trust and confidence. This is very important, and this is what we are trying to do. So ice has broken, and I think both governments will be able to make further progress on all the issues. بھارت اور پاکستان یہ کب تک اسی لڑائی کے پینترے میں رہیں گے؟ یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ ایک موقع آیا ہے جب دوسرا سلسلہ شروع کیا جا سکتا ہے، جب دوسری شروعات کی جا سکتی ہے۔ ایمانداری کے ساتھ سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ہے۔ وقت آیا اور وقت گزر گیا، کیونکہ اس کے چند ہفتوں کے بعد کارگل کا واقعہ ہو گیا، اور اس کے کچھ مہینوں کے بعد جناب وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ بھارت میں بی جے پی کی حکومت ہی رہی اور اٹل بہاری واجپئی ہی بھارت کے وزیر اعظم رہے۔ پاکستان میں حکومت کی تبدیلی ہوئی اور ایک نیا مرحلہ شروع ہوا۔ ایک بار پھر ایسا لگا کہ آگرہ کی طرح سے باقی جگہ لاہور کی طرح سے پاکستان اور بھارت ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں اور امن کی ایک نئی شاہراہ پر داخل ہو چکے ہیں اور منزل کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت حکومت تھی فوجی سربراہ جناب جنرل پرویز مشرف کی، جیسے کہ میں نے عرض کیا بھارت میں اٹل بہاری واجپئی کی بھی حکومت تھی، اور اسی موقع پہ جناب وزیر اعظم جناب پرویز مشرف جنرل پرویز مشرف 14 جولائی 2011 کو آگرہ تشریف لے گئے، اور وہاں پر تمام قرائن بتاتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت ایک دوسرے کے انتہائی قریب آ گئے، بلکہ ایک معاہدے کے قریب آ گئے۔ آگرہ کے وہ تاریخی لمحات آج بھی پاکستان اور بھارت کے واچرز کو اور تجزیہ کاروں کو اچھی طرح سے یاد ہے۔ We must make the bold transition from mistrust to trust, from discord to concord, and from tension to peace. The legacy of the past years is not a happy one. Our two countries have been through wars. We have paid a heavy price for it. We owe it to our future generations to do our utmost to open a new chapter of goodwill and cooperation.
مگر اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد حالات بدلے، بگڑ گئے۔ حالانکہ آگرہ کے دوران، آگرہ میں جناب پرویز مشرف کی موجودگی کے دوران ایسا لگا تھا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان اب معاہدہ ہونے ہی والا ہے اور شاید جنرل پرویز مشرف یہ معاہدہ لے کے پاکستان واپس آئیں گے، مگر آخر میں اطلاعات کے مطابق بھارتی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے یا بھارت میں ہارڈ لائنرز نے فیصلہ کیا اور اٹل بہاری واجپئی کے نیچے سے ان کی جو چادر تھی وہ کھینچ لی، جس سے لگا کہ یہ معاملہ ایک بار پھر ٹل گیا اور پھر ہو گیا 9/11۔ لیکن پاکستان اور بھارت کے درمیان جنرل پرویز مشرف نے جو پیش رفت شروع کی تھی وہ مسلسل جاری رہی۔ 2004 میں وہ موقع آیا جب اٹل بہاری واجپئی 60 سمٹ کے لیے اسلام آباد تشریف لائے۔ اس موقع پر بھی ایک بھرپور کوشش کی گئی مگر مسئلے کا حل نہیں نکل سکا، اور اس کے بعد تقریباً 2 سال بعد 2006 کے آخر میں اطلاعات کے مطابق تمام باتیں طے ہو گئی تھی۔ بھارتی وزیر اعظم منموہن سنگھ پاکستان آنے والے تھے۔ اس موقع پہ کم از کم سرکریک اور سیاسن کے حوالے سے فیصلہ بالکل تیار تھا، مگر اس کے کچھ عرصے بعد جنرل پرویز مشرف نے فیصلہ کیا کہ وہ اس وقت کے چیف جسٹس جناب جسٹس افتخار چودھری کے خلاف ریفرنس فائل کریں گے، اور اس کے بعد پاکستان میں سیاسی طوفان جس کا اختتام ہوا جنرل پرویز مشرف کی حکومت کے خاتمے پر، اور اس کے بعد جنرل پرویز مشرف کا اختتام ہوا اور پاکستان اور بھارت امن سے پھر دور رہ گئے۔ 2008 میں حکومت کی تبدیلی کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جناب آصف علی زرداری نے، اس وقت کے صدر نے، بھرپور خواہش کا اظہار کیا کہ وہ بھارت کے ساتھ تعلقات چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں تیزی سے پیش رفت بھی ہوئی کہ اچانک ممبئی حملے ہو گئے، اور ممبئی حملے کے بعد پاکستان اور بھارت ایک بار پھر دور ہو گئے۔ وہ پورا ماحول ایک بار پھر بن گیا ہے، اور جس تیزی سے بنا ہے وہ یقینی طور پہ ایک معجزہ ہے۔ پاکستان اور بھارت ایک بار پھر ایسا لگتا ہے کہ امن کی شاہراہ پر ہے، تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ پچھلے 25 دن کے دوران جو واقعات ہوئے ہیں، پچھلے 25 مہینوں میں پاکستان اور بھارت کے درمیان نہیں ہوئے، بلکہ پچھلے تقریباً 6 سال سے پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ صورتحال دیکھنے میں نہیں آئی جو پچھلے 25 سال کے دوران پچھلے 25 دنوں کے دوران دیکھنے میں آئی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ 25 دنوں والی مومنٹم برقرار رہے گی یا اس میں کوئی مسائل آ سکتے ہیں، اور اگر یہ مومنٹم ہے کیا واقعی یہ تاریخی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، کیا یہ غیر معمولی تمام صورتحال ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ہم پوچھیں گے ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد۔ پاکستان اور بھارت کے تعلقات پہ بڑی گہری نظر رکھی ہے، فوج کی جانب سے بھی نظر رکھتے تھے، یہ ہم پوچھیں گے ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ بہت ہی کم تجزیہ کار یہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ یہ وہ تاریخی موقع نہیں ہے جس کے ذریعے پاکستان اور بھارت امن کی شاہراہ پر آگے بڑھے اور منزل تک پہنچے۔ ایک بڑی اکثریت تجزیہ کاروں کی یہ سمجھتی ہے، ایکسپرٹس کی اور ڈپلومیٹس کی سمجھتی ہے کہ ایک بار پھر تاریخ دستک دے رہی ہے، پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک اور موقع پیدا ہوا ہے۔ دونوں ممالک اپنے مسائل حل کریں، اپنے اختلافات دور کر لیں۔ یہ غیر معمولی تاریخی لمحات ہیں جس کو ریکگنائز کیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اگر پاکستان اور بھارت کی قیادت نے یہ موقع بھی ضائع کر دیا تو نہ جانے کب دوبارہ امید کی یہ کرن دوبارہ دیکھنے میں نظر آئیں گی۔ پاکستان اور بھارت کے تعلقات کو، پاکستان اور بھارت کے حالات کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ پاکستان کی فوج میں خدمات سر انجام دی، سفارتکاری کی، پھر قومی سلامتی کے مشیر رہے۔ اس پوری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ محمود احمد درانی۔ بہت بہت شکریہ جنرل صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ آپ کی بڑی ڈسٹنگوشڈ پوزیشن ہے، آپ بہت بھارت پاکستان کے تعلقات میں انوالو بھی رہے ہیں، بیک ٹریک ڈپلومیسی میں بھی رہے ہیں، آپ سفارتکاری بھی رہی ہے، فوج میں بھی آپ رہے ہیں۔ یہ آپ بتائیے گا کہ آپ واقعی یہ ایک ایسے لمحات ہیں جو کہ ایکسٹراڈنری ہیں، معجزانہ ہے، جو کہ پچھلے 25 دن کے دوران ہوا ہے، کہ آپ واقعی ہم لوگ اگر اس کو سمجھ رہے ہیں کہ بہت بڑی اور غیر معمولی ڈیولپمنٹس ہیں، کیا واقعی سمجھنا درست ہے یہ؟ جی، میرے ذاتی رائے یہی ہے کہ یہ ایک ایکسیپشنل پیریڈ رہا ہے یہ پچھلے 5-6 ہفتے، اور اس میں ان آل فیئرنیس کریڈٹ مودی کو جاتا ہے کہ انہوں نے اوورچرز کیے ہیں، ہم نے کم اور انہوں نے زیادہ، اور جو ابھی ہوا ہے میں کہتا ہوں اس سے اتنی اچھی نیوز میں نے اس ایریا میں نہیں سنی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ وہ پنجابی پکچر کی طرح یار کا یار ہو جاتا ہے، بڑے کیلکولیٹنگ لوگ ہیں، مگر یہ بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے۔ تو جنرل صاحب، یہ کہ 1998 سے جب سے یہ مومنٹم چل رہا ہے آپ اور اب تک 2015 تک، اس پورے پیریڈ میں بھی آپ اگر اس کو بھی انکلوڈ کریں پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ پچھلے 25 دن کے دوران اور 25 دسمبر کو جو ہوا یہ بہت ہی غیر معمولی اور بہت ہی ایکسیپشنل واقعات ہیں؟
نہیں جی کمپیریبل ہے مگر اس کو میرا خیال ہے کرنٹ ٹائم کے ساتھ ریلیٹ کرنا چاہیے اور میرا خیال ہے جب سے یہ مودی سرکار آئی ہے ہندوستان میں تو اگر یاد ہو ہمارے پرائم منسٹر کو نے انوائٹ بھی کیا اور اس کے علاوہ اور بھی اوورچیئرز کیے اوفا بھی ہوا اس کے بعد باقی بھی میٹنگز ہوئیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انڈینز جو ہیں ہاٹ اینڈ کولڈ برابر موو کرتے رہے ہیں اور بٹ میرا خیال ہے ادھر ایک ریئلائزیشن ہوئی ہے بیکاز آف اے نمبر آف ایونٹس جس پہ ہم بات کر سکتے ہیں کہ کس نے پروپیل کیا ہے ان کو کہ یہ موو فارورڈ کیا آپ کا تجربہ کہہ رہا ہے کیا آپ کی نالج اور انفارمیشن کہہ رہی ہے کہ کیا وجہ بنی کہ مودی سرکار اور وزیر اعظم مودی جو ہے وہ اتنی تیزی سے پاکستان کی جانب بڑھے ہیں کوئی تو بڑی وجوہات ہوں گی آپ کے خیال میں وہ کیا ہیں جی کئی ہیں مگر میرے خیال میں 3 پرنسپل ریزنز ہیں ایک انہوں نے ہمیں انٹیمیڈیٹ کر کے بھی کوشش کی پریشر بھی ڈالا اور انہوں نے ریئلائز کیا کہ پاکستان کے ساتھ یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے یہ آگے بڑھ نہیں سکتا دوسرا ان کا ایک گلوبل ایجنڈا ہے دے وانٹ ٹو بی اے بگ پاور ان دا ورلڈ اور دنیا ان کو بگ پاور تو سمجھ نہیں سکتی جب تک اپنا گھر نہ سیدھا کریں دیٹ مینز اپنے نیبرہڈ میں پیس اور سٹیبلٹی نہ لائیں اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو انٹرسٹ ہیں ٹریڈ انٹرسٹ ہیں ٹورڈ سینٹرل ایشیا افغانستان وہ بھی ریئلائز نہیں ہوتے جب تک کہ پاکستان آن بورڈ نہ ہو اور تیسری چیز مور کرنٹلی جو ان کا ریسنٹ ہندوتوا ایجنڈا ایک ایکسپلوڈ کر رہا تھا تقریباً ہندوستان میں میرا خیال ہے اس کا جو ایک فال آؤٹ ہوا ہے میں نے بھی ان کے آرٹیکل میں انڈین پیپر کے آرٹیکل میں لکھا تھا میں نے کہا آپ کی ہمارے سے سیکھنا چاہیے ہمیں کاپی مت کریں آپ کا جو سیکولرزم ہے وہ بھی ڈیفیٹ ہو جائے گا اور آپ کی ڈیموکریسی کو بھی ہارم ہوگا میرا خیال ہے یہ انٹرنیشنل پریشر انٹرنل ان کے بزنس کا پریشر اور ان کی پبلک کا بھی پریشر سو یہ 3 چیزیں ہیں جو میرے خیال میں مل کے یہ ایک تو جنرل صاحب یہ کیسے ہوتا ہے مطلب یہ کہ آپ کا ایکسپیرینس کیا کہہ رہا ہے یہ سب اچانک ہو گیا پیرس میں 2 منٹ کے لیے نواز شریف صاحب مل گئے اور بہت ہی میسو باڈی لینگویج نظر آئی پھر اچانک خبر آئی کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جنرل جنجوا اور اجیت ڈوول مل گئے سیکرٹری فارن افیئرز بھی ان کے ساتھ چلے گئے پھر سشما سوراج ادھر آ گئی پھر اچانک خبر آئی کہ عمران خان صاحب چلے گئے نریندر مودی ان سے مل لیے ہیں اس کے بعد اور اتنی ساری چیزیں مسلسل ہو رہی ہیں یہ سب اچانک ہو رہا ہے یہ سارا جو ہے یہ اچانک ہی ایسا ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں اتنے اہم معاملات اس میں اتنی بڑی ڈپلومیسی انوالو ہے اتنے بڑے ایشوز انوالو ہیں اور سب آف دا کف ہوا چلا جا رہا ہے آپ مانتے ہیں اس چیز کو ہاں جیسے میں نے شروع میں گزارش کی یہ اچانک ہوتا ہے نا یہ پنجابی پکچروں میں ہوتا ہے یہ ریالٹی میں ایسے نہیں ہوتا میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں کہ میں اس سال کی فروری میں ہندوستان گیا تو میں مودی صاحب کے ایک بڑے قریبی ڈپٹی سے ملا تو انہوں نے مجھے اشور کیا انہوں نے کہا میں اپنے بچوں کے سر پہ قسم اٹھاتا ہوں کہ مودی پاکستان سے صلح کرنا چاہتا ہے سو یہ شروع سے یہ چلا آ رہا ہے تو ایسا ایسا جیسے میں نے کہا ہاٹ اینڈ کولڈ بھی چل رہا تھا پریشر بھی ڈال رہے تھے مگر ان کی موومنٹ تھی وہ ریئلائز کر رہے تھے پاکستان کے ساتھ دوستی کے بغیر ان کا گلوبل ایجنڈا نہ ریجنل ایجنڈا آگے موو کر سکتا ہے جنرل صاحب پیچھے کچھ ہوا ہوگا نا کوئی بیک چینل ہوا ہوگا کوئی انٹرنیشنل پاور سامنے آئی ہوں گی کوئی اس طرح کی کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہوگی جس کے بعد یہ چیزیں پبلکلی سامنے آئیں مودی صاحب سے وزیر اعظم کی ملاقات مودی صاحب کا لاہور آ جانا پھر اجیت ڈوبل کی اور جناب جنرل جنجوا کی ملاقات سشما سوراج کا یہ آنا بیک گراؤنڈ میں تو کچھ ہوتا ہوگا نا پھر یہ چیزیں سامنے آتی ہوں گی کوئی بیک چینل چل رہا ہے کوئی انٹرنیشنل فورسز ہے کیا آپ کو لگتا ہے میرے خیال میں میری سمجھ میں اور میری انفارمیشن کے مطابق کوئی خاص بیک ٹریک نہیں تھا جو ہمارا سٹینڈرڈ انڈیا پاکستان میں بیک ٹریک رہا ہے اس کا میں بھی ایک وقت حصے میں تھا مگر اس میں بیک ٹریک نہیں تھا یہ ان کی اپنی کیلکولیشنز ہیں اس میں انٹرنیشنل کمیونٹی خاص کر امریکہ ان کا بھی ہاتھ ہے انہوں نے سپورٹ کیا ہے پیس بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان بٹ کنونشنل بیک ٹریک میرا خیال ہے پاکستان اور انڈیا میں ابھی شروع نہیں ہوا مگر کوشش تھی ان کی میں کہوں گا زیادہ
کہ یہ بیک چینل چلے. آپ یہ بتائیے گا کہ کافی عرصے سے پاکستان اور بھارت ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں اور 1998 سے یہ مسلسل یہ ایشوز چل رہے ہیں جس پہ بات چیت ہماری ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ہو رہی ہے. کئی بار ہم اس کے قریب بھی آئے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان ایشوز پہ ہم نے کافی ڈسٹنس کور کر لیا ہے آلریڈی. میرا خیال ہے بیک گراؤنڈ میں اتنا کام نہیں ہوا, یہ ہمیں مس گیونگ ہے. میرا خیال ہے بہت کام کی ضرورت ہے. سب سے جو نمبر 1 ایشو ہے وہ ہے مسٹرسٹ, ایک دوسرے کا مسٹرسٹ. ہم کہتے ہیں وہ سنسیئر نہیں ہے, وہ کہتے ہیں ہم سنسیئر نہیں ہیں. تو یہ ایک بڑا ایک سٹیپ ہے جو ہمیں عبور کرنا پڑے گا. اور باقی جو ہمارے پرابلمز ہیں اس میں بھی دونوں پارٹیز کو کمپرومائز کرنا پڑے گا. اگر ہم اپنی اپنی سچویشن میں اسی میں فکسڈ رہے تو پروگریس نہیں ہوگا. تو یہ ایک ڈائیلاگ ہے, اس میں کم ٹائم بھی لگ سکتا ہے مگر دونوں طرف سے سنسیریٹی چاہیے اور سب سے امپورٹنٹ دونوں طرف سے فلیکسیبلٹی. اچھا جلیل صاحب, یہ 25 دن سے جو دیکھنے میں آ رہا ہے, اگر یہ ایک مومنٹم بن گیا ہے, زبردست مومنٹم ہے, پوری دنیا دیکھ رہی ہے, اگر یہ برقرار رہتا ہے تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ سب کچھ ایسے ہی رہتا ہے اور یہ سب کچھ اسموتھ چلتا ہے تو 2000 سال پاکستان اور بھارت کے درمیان امن کا سال ہو سکتا ہے؟ میں کہوں گا آپ کے منہ میں گھوئی شکر. مجھے بھی لگتا ہے کہ 2016 ایک اچھا سال ہمارے لیے ہو سکتا ہے اور مجھے امید ہم کر سکتے ہیں, مگر as they say I will not count my chicken before they are hatched. تو ہمیں انتظار کر کے دیکھنا چاہیے, امید بہت ہے. یہ بتائیے گا کہ ایک یہ تاثر ہے کہ جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے پاکستان کی اور بھارت کی, ان کے مفاد میں نہیں ہے کہ یہ مسئلے کا حل ہو اور ان کے پاس ویٹو پاور ہے اس سلسلے میں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تاثر درست ہے؟ یہ بڑی فنڈامنٹل پوائنٹ آپ نے اٹھائی اور آپ نے یہ بھی ٹھیک فرمایا کہ سینسٹیو چیز ہے, خاص کر کے جس انسٹیٹیوشن سے جس کا میرا تعلق رہا ہے 37 سال کے لیے. تو یہ جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ میں ہماری خاص کر کے ان کا ایک بہت اہم رول ہے, امپورٹنٹ رول ہے, امپورٹنٹ رول رہا ہے اور امپورٹنٹ رول آئندہ بھی رہے گا. تو ان کی تھنکنگ میں ڈیفینیٹلی ایک ریکوائرمنٹ ہے جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, فلیکسیبلٹی کی. وہ مجھے امید ہے کہ ان کو ابھی یہ فلیکسیبلٹی. لیکن جلیل صاحب یہ بتائیے گا کہ فوج میں ہمارے ہاں کیونکہ بہت ہی کرٹیکل ان کا کردار ہوگا, کوئی فریم ورک موجود ہے, ایک خاکہ موجود ہے جس کے تحت پاکستان اور بھارت کے درمیان جس کو ہم کہتے ہیں آبرو مندانہ ایک حل نکلے, اس قسم کا فریم ورک موجود ہے جس کو سامنے رکھتے ہوئے بات چیت کی جائے اور جو ریئلسٹک بھی ہو؟ اس میں تو مجھے کوئی شک نہیں, اس انسٹیٹیوشن میں بھی یرننگ ہے, وہ بھی پاکستانی ہے اور زیادہ پاکستانی, میں کہوں گا پروپیگنڈا نہیں ہے, آئی بلیو ہے, زیادہ پاکستانی ہے اور ان میں یرننگ ہے کہ صلح ہو. یہ بڑی ایک غلط فیلنگ ہے کہ وہ اپنے آپ کو پرپیچویٹ کرنا چاہتے ہیں اس لیے صلح نہیں جاتے ہیں. مگر امپورٹنٹ چیز یہ ہے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی ایک اسپیسیفک ٹائپ آف تھنکنگ ہوتی ہے. وہ ایک ہارڈ لائن آٹومیٹکلی بن جاتے ہیں, ان کی ٹریننگ کاکول سے شروع ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے فلاں آپ کا دشمن ہے, وہ اس میں یہ خرابی ہے, وہ ہے, بڑھتے جاتے ہیں رینکس میں مگر وہ دماغ میں رہتا ہے. تو اس لیے یہ تبھی سلوشنز آتی ہیں جب سارا ملک کٹھا ہو کے ڈیسیجنز لے. اس میں کہتا ہوں کہ سیکیورٹی اسٹیبلش کا امپورٹنٹ رول ہے, مگر سب سے زیادہ اسٹرینتھ اور وزڈم جہاں چاہیے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ. آپ یہ بتائیے گا کہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا رول جو پاکستان میں ہے کرٹیکل, خاص طور پہ اس معاملے کے اندر, بھارت میں جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے وہ کتنا انفلوئنس ہے؟ کیا بھارت میں بھی وہ ویٹو کر سکتے ہیں پولیٹیکل لیڈرشپ کو؟ پاکستان کے میں اگر امن کے حوالے سے مذاکرات ہو رہے ہوں کسی نہج پہ جا کے, بھارتی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ میں اتنا وزن ہے؟ نہیں, وہاں کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی نہ اسٹرینگتھ ہے نہ وہ رول ہے, مگر ان کی جو بیوروکریسی ہے اس کا تقریباً اتنا ہی اسٹرانگ رول ہے جتنا ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے. تو وہ اثرات ان کے ویوز کے اس پہ آ سکتے ہیں. ان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے برابر ویٹیج نہیں ہے, مگر ان کی جو ہے بیوروکریسی ان کا کافی ویٹ ہے.
بہت بہت شکریہ. میجر جنرل محمود احمد درانی تفصیل سے انالیسس کر رہے تھے. پاکستان اور بھارت کے درمیان غیر معمولی جو مومنٹم بنا ہے, تعلقات میں بہتری کا عمل پچھلے 25 دن میں جو دیکھنے میں آیا ہے وہ انبلیویبل ہے. اس سے ایگری کر رہے تھے جنرل درانی اور بتا رہے تھے کہ اس میں آگے مسائل کیا ہو سکتے ہیں. پاکستان اور بھارت کے درمیان 1998 سے کئی مواقع میں بہت سیریس بات چیت ہوئی ہے اور کئی نازک ترین مسئلوں پہ یہ بات چیت بہت آگے چل گئی ہے. اس کی اندر کی پوری کہانی ہمیں سنائیں گے, اندر کی خبر دیں گے سابق وزیر خارجہ جناب خورشید محمود قصوری, جو ان تمام معاملات میں براہ راست شریک رہے ہیں. چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد ویلکم بیک. پاکستان اور بھارت امن کے قریب سب سے زیادہ قریب تو آئے تھے 1999 میں, جب اس وقت کے بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی لاہور آئے تھے اور یادگار پاکستان گئے تھے اور وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ بہت ہی امپورٹنٹ ان کی بات چیت ہوئی تھی اور تمام مسائل ایسا لگتا تھا کہ حل ہونے کے قریب ہیں. یعنی کہ قریب ترین اگر پاکستان اور بھارت امن کے آئے تھے تو بی جے پی کا ہی دور تھا اور وزیر اعظم جناب نواز شریف ہی تھے. لیکن وزیر اعظم جناب نواز شریف کی حکومت کے بعد بھارت اور پاکستان میں مذاکرات کا سلسلہ جاری رہا اور اس میں بھرپور کوشش رہی اس وقت کے فوجی سربراہ جناب جنرل پرویز مشرف کی, جو سن 2000 سے لے کے سن 2007 تک بہت ہی متحرک رہے پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کو بحال کرنے کے لیے. ان کی بھرپور کوشش رہی حتیٰ کہ ان کی حکومت بھی ختم ہو گئی. اس دوران پاکستان اور بھارت نے مختلف مسائل پر سامنے اور پوشیدہ طور پہ ملاقاتیں کی, خفیہ ملاقاتیں کی اور اطلاعات کے مطابق تمام کرٹیکل مسائل پہ بہت زیادہ آگے تک یہ بات جا چکی تھی اور تمام مسائل حل کے قریب تھے. اس میں کتنی سچائی ہے یہ ہم پوچھیں گے جنرل پرویز مشرف کے دور کے وزیر خارجہ جناب خورشید محمود قصوری سے, جنہوں نے انہی واقعات کے حوالے سے حالیہ دنوں میں ایک کتاب بھی تحریر کی ہے. بہت بہت شکریہ قصوری صاحب. آپ بتائیے گا, پہلے تو یہ بتائیے گا, سب سے اہم مسئلہ تو ہے کشمیر کا. اس حوالے سے کشمیر کے حوالے سے پاکستان اور بھارت کے درمیان براہ راست یا ٹریک 2 کے ذریعے یا دوسرے ذریعوں سے جو بات چیت ہوئی تھی کہ اب اس کرٹیکل مسئلے پر بھی پاکستان اور بھارت جنرل مشرف کے دور میں ایک دوسرے کے قریب آ گئے تھے اور حل کے قریب تھے. We were 90% close تھے اور مطلب اب ایک اس کا ثبوت آپ مانگیں گے. میری کتاب کی لانچ دلی میں پرائم منسٹر جو تھے منموہن سنگھ موجود تھے اور میں بلانا چاہ رہا تھا واجپئی صاحب کو, جن کے دور میں یہ شروع ہوئی تھی. ان کی صحت اچھی نہیں تو میں نے ڈپٹی پرائم منسٹر کو بلایا تھا, بی جے پی کے ایل کے اڈوانی. وہ کیا کر رہے تھے؟ ان کے آنے کا یہ واضح میسج تھا کہ جو میں نے کہا ہے وہ صحیح کہا ہے. اور کراچی میں لانچ میں پریزیڈنٹ مشرف موجود تھے. اگر کسی نے اس کو آج 2 مہینے ہو گئے کتاب کو لاہور میں جب پہلے لانچ ہوئی ہے, ابھی تک کسی نے ہندوستان یا پاکستان نے یا دنیا میں کسی نے بیسک کویسچن نہیں کیا. ہاں کچھ لوگوں کو اعتراض ہو سکتا ہے, انڈیا میں کہہ رہے میں نے کشمیر کا بہت زیادہ اہمیت دے دی ہے یا اس قسم کے, کسی نے ڈینائی نہیں کیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کی حکومتیں اور ہندوستان اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ چینج نہیں ہوتی, وہ پرماننٹ گورنمنٹ ہے. اور میں نے کتاب میں بتایا کہ ہمارے ساتھ ٹیبل پہ آئی ایس آئی اور آرمی بیٹھی ہوتی تھی. میں کیسے مان جاؤں کہ ہندوستان میں جب پرائم منسٹر منموہن سنگھ بات چیت کر رہے تھے, مجھے نام نہیں ان کے پتا, اس قسم کے لوگ وہاں بھی بیٹھے ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مرضی دکھاوے کو کہا جائے, لوگوں کو سچ بتایا جائے یا نہ جائے, ایک حقیقت یہ ہے کہ جس طرح ہماری طرف پولیٹیکل پارٹیز اور اسٹیبلشمنٹ یک زبان تھیں کہ نیگوشیٹڈ سلوشن ہی کشمیر کا آئے گا, اسی طرح ہندوستان میں بھی پرائم منسٹر منموہن سنگھ صاحب نے ایسے ہی لوگوں سے مشاورت کی ہوگی بیک چینل پہ کہ جن کو بیک چینل رپورٹ کرتی تھی. میں نے نام بتائے کہ کن کن لوگوں کو بیک چینل آ کے رپورٹ کرتی تھی پاکستان میں. میں سرٹن ہوں کہ اسی قسم کے لوگ, انکلوڈنگ ان کی جو وار کیبنٹ ہے اور ان کے جو سیکیورٹی کے آفیشلز ہیں, وہاں ٹیبل پہ بیٹھے ہوتے ہوں گے. اس کا مطلب ہے کہ چاہے جو مرضی کہا جائے, وہ لوگ بھی ان کی شمولیت اور ان کی سپورٹ کے بغیر جموں کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا تھا. اور جب میں کہہ رہا ہوں کہ 90% ڈیٹیلز طے کر لی گئی تھی, 10-11 مین ایشوز تھے جس کا میں نے کتاب میں ذکر کیا ہے, تو ہمیں ویل کو ری انوینٹ کرنے کی ضرورت نہیں. مناسب یہی ہے کہ وہیں سے چلے جہاں سے ہم نے چھوڑا. تو قصوری صاحب, جنرل مشرف کے دور میں 90% کشمیر کا مسئلہ بھی تقریباً حل ہو گیا تھا بھارت کے ساتھ بات چیت کے ذریعے. اچھا, اس میں کشمیریوں کو بھی آپ نے آن بورڈ لیا تھا, کشمیری قیادت کو؟ جی ہاں, 10-12 جو موٹی موٹی باتیں بتا دیتا ہوں. ایک بات تو یہ تھی
کہ کشمیریوں سے جب ہم نے بات چیت شروع کی، میں مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کے خصوصاً ذکر کر رہا ہوں کیونکہ مسئلہ ان کا زیادہ تھا، ہمیں ایک بات کا علم تھا کہ اگر ہم نے ہندوستان سے کوئی بھی فریم ورک طے کیا اور کشمیریوں کو کنسلٹ پہلے نہ کیا یا کم از کم ان کو آگاہ نہ کیا کہ کس قسم کے کانٹورز یا کس قسم کا ہم خاکہ بنا رہے ہیں، تو خدا نہ خواستہ اگر انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تو پاکستان کے عوام بھی ریجیکٹ کر دیں گے۔ اس لیے پہلے ضرورت تھی ان کی بات سمجھنے کی۔ ان کو میں دلی میں ملا، ان کو اسلام آباد میں ملا، اور ان کو چھپ کے کچھ اور ملکوں میں بھی ملا تاکہ ان سے سمجھوں وہ کیا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی پہلی تو ہماری مصیبت ہے، ہمارے عورتیں بچے نفسیاتی مریض ہو گئے ہیں، باہر نکلتے ہیں تو ہندوستان کے فوجیوں کی سنگینیں نظر آتی ہیں، ہماری زندگی اجیرن ہو گئی ہے، خدا کے واسطے کوئی ایفرٹ کریں کہ ہماری زندگی تو آسان ہو۔ تو ہم نے بڑی ایفرٹ کی، شروع میں ہندوستانی سننے کو بھی نہیں تیار تھے۔ ہم نے کہا جی اپنی برائے مہربانی فوجیں نکالیں پہلے پاپولیشن سینٹر سے، پھر ان کو اتنا کم کریں کہ لائن آف کنٹرول پہ لے جائیں جتنی منیمم آپ کی ریکوائرمنٹ ہے، تاکہ وہ جو ان کی ڈیمانڈ تھی کشمیریوں کی ایک میٹ ہو۔ دوسری کشمیریوں نے ہمیں یہ بات کہی کہ ہندوستان نے جو آرٹیکل 370 بنیادی طور پر ہمارا اسپیشل سٹیٹس کنفرم کرتا تھا، بدقسمتی سے اس کو استعمال کیا گیا ہے ہمارا سٹیٹس ختم کرنے کے لیے، اور وہ چاہیے رہے تھے کہ بات وہاں سے آغاز ہو جہاں سے شیخ عبداللہ اور پنڈت نہرو کا معاہدہ ہوا تھا، جس میں کشمیر سیلف گورننگ ٹیریٹری تھا ود اے اسپیشل سٹیٹس، جس میں سوائے فارن افیئرز، ڈیفنس اور شاید کمیونیکیشنز کے ہر چیز وہاں کی کشمیر کی حکومت کی تھی۔ اسی طرح سے جیسے پہلے انہوں نے اعتراض کیا، اس پہ بھی انہوں نے اعتراض کیا، اور ان کا آپ کون ہوتے ہیں ہمیں کہنے والے۔ پھر ٹو کٹ اے لانگ سٹوری شارٹ، انہوں نے کہا جو آپ لیول آف سیلف گورننس پاکستان انڈیا میں دیں گے کشمیر کو، جو پاکستان کا آزاد جموں کشمیر ہے اس میں بھی وہ دیں گے۔ ہم اس پہ تیار ہو گئے کیونکہ ہم کشمیریوں کو سپریس نہیں کرنا چاہتے تھے، اپنے جو ہمارے آزاد جموں کشمیر کے لوگ ہیں۔ اس طرح جس طرح ڈی ملٹرائزیشن یا فوجوں کے سلولی انخلا کی بات آئی اور بہت کم رکھی جائیں گی ایل او سی کے قریب قریب، اس میں بھی انڈیا نے کہا آپ بھی کریں، ہم بھی اس میں مان گئے تھے کیونکہ ہم نے کوئی فوج کے ذریعے تو نہیں اپنے لوگوں کو رکھا۔ مگر قصوری صاحب یہ بہت ہی انٹرسٹنگ بات ہے، یعنی کہ کشمیر کا مسئلہ کم و بیش 90% آپ نے کہا حل کر لیا، اور اس کے پورے آپ نے تفصیلات بھی ابھی دی ہیں، جنرل مشرف کے دور میں یہ ہو گیا تھا۔ ظاہر ہے کہ اب اسی کو شاید آگے بڑھا جائے گا۔ یہ بتائیں کہ دوسرے جو بہت کرٹیکل مسئلے ہمارے بھارت کے ساتھ ہیں، سیاچن، سر کریک اور دوسرے مسائل، یہ تو مشکل کشمیر کا مسئلہ تھا، ان پر کتنی پیش رفت ہوئی؟ وہ شاید اتنے مشکل نہیں تھے۔ دیکھیے جی، اگر کشمیر حل ہو گیا تو سب کچھ ہی حل ہو گیا، وہ تو بالکل ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں جو کہتے ہیں نا۔ اور میں ایک ایڈوائز ضرور دینا چاہتا ہوں دونوں پرائم منسٹرز کو اپنے تجربے کی بنیاد پر کہ بیک چینل نیگوشیٹرز اپوائنٹ کریں، لیکن اس قسم کے ہوں جن کی ڈائریکٹ ایکسیس ہو ٹو دونوں پرائم منسٹرز، فون اٹھا کے بات کر سکیں۔ اور آپ نے کہا باقی تو میں بتاتا ہوں، سیاچن اور سر کریک۔ سر کریک تو بالکل ہی لو ہینگنگ فروٹ ہے جو ڈپلومیٹک لینگویج میں کہا جاتا ہے۔ میں کہا کرتا تھا اٹس اے سگنیچر اوے، اور اگر پرائم منسٹر منموہن سنگھ صاحب اکتوبر میں تشریف لے آتے 2006 میں تو اس پہ ہم نے سائن کر دینا تھا۔ سیاچن پہ پرائم منسٹر منموہن سنگھ نے خود کہا ماؤنٹن آف پیس بنے گا، تو وہ ویکیوم میں یا خلا میں تو بات نہیں کر رہے تھے، ان کو پتا تھا کہ ہم اس کے حل کے قریب ہیں۔ اور اگر کسی کو میری بات پہ اعتبار نہیں تو سنجے بارو صاحب کی کتاب آئی ہے ایکسیڈنٹل پرائم منسٹر ہندوستان میں، انہوں نے ہو بہو جو میں کہہ رہا ہوں اس کی تصدیق کی ہے کہ یہ سیاچن پہ بھی ہم اگریمنٹ کے قریب تھے۔ اور باقی جو سب سے آسان ہے، جو دونوں کشمیر جو ہیں ان کے درمیان جو ہمارے امپورٹنٹ سی بی ایمز تھے وہ صرف میں سمجھتا ہوں ٹیکنیکلی آبزرو ہو رہے ہیں، ان کو فلی آپریشنلائز کریں۔ واقعی یہ ہونا چاہیے جو چاہے بس کا ٹکٹ پکڑے، ٹکٹ خریدے اور جدھر چاہے وہ چلا جائے، اور ٹریڈ اور موومنٹ جو ہے، جو ڈیوائیڈڈ فیملیز ہیں ان کو اکٹھا کرنا چاہیے، تو بہت آسانی سے اور بہت جلد کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح دونوں ممالک کا جو ٹریڈ ہے اس پہ کافی پروگرس ہو چکی تھی، اس کے اوپر بھی بہت جلدی گنجائش ہے کہ وہ بہت کئی گنا ٹریڈ دونوں بڑھایا جا سکتا ہے۔ ہمارے دور میں ہی 1000% ٹریڈ انکریز ہوا تھا، حالانکہ میں مانتا ہوں
کہ بیس بڑا چھوٹا تھا. اور اس کے بعد تو جو نئی حکومت آئی ہے پرائم منسٹر نواز شریف کی, انہوں نے ان کو شاید وہ جو دوسرا ہے نا نان ڈسکریمنیٹری ایکسیس مارکیٹ کی کیا تھا, تو میں یہ سمجھتا ہوں جیسے ہی ڈائیلاگ شروع ہوگا اور ان ارنسٹ تو اس کے اوپر پروگریس ہو سکتی ہے اور جلدی ہو سکتی ہے. بہت بہت شکریہ جناب خورشید محمود قصوری, بہت ہی اہم معلومات دے رہے تھے, اہم انکشافات کر رہے تھے. پاکستان اور بھارت جنرل مشرف صاحب کے دور میں کتنے قریب آ گئے تھے امن کے, کشمیر کا مسئلہ 90% تک حل کر لیا گیا تھا, دوسرے مسائل بالکل حل کے قریب تھے کہ اچانک جنرل پرویز مشرف کی سیاسی تلاطم پیدا ہوا اور ان کی حکومت ختم ہوئی, اور ایک بار پھر غیر معمولی صورتحال ہے. پچھلے 25 دنوں میں ہم نے دیکھا پاکستان اور بھارت ایک بار پھر ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں. نریندر مودی اور نواز شریف قریب ہیں, تاریخ دستک دے رہی ہے ایک بار کہ کیا سن 2016 ان دونوں وزرائے اعظم کے دور میں پاکستان اور بھارت امن کے قریب آ سکتے ہیں. کشمیر سب سے اہم موضوع ہے, کشمیری رہنماؤں کی بھی سنتے ہیں ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک. گزشتہ 25 روز کے دوران پاکستان اور بھارت کے درمیان اعلیٰ ترین سطح پر تیز رفتار بلکہ سپر سونک سپیڈ پہ پیش رفت ہوئی ہے. وزرائے اعظم کی لیول پہ, سیکرٹری خارجہ کی لیول پہ, وزیر خارجہ کی لیول پہ, قومی سلامتی کے مشیر کے لیول پہ مذاکرات ہو چکے ہیں. اب خبریں یہ ہیں کہ 15 جنوری کو یعنی کہ اب سے تقریباً 2 ہفتے کے بعد پاکستان اور بھارت کے سیکرٹری خارجہ اسلام آباد میں ملیں گے اور ایک تفصیلی فریم ورک بنائیں گے جس کے ذریعے حل طلب مسائل کے حل کے لیے ایک ٹائم لائن بنائی جائے گی اور اس کے لیے مکمل مذاکراتی عمل شروع کیا جائے گا. اسی دوران اطلاعات یہ ہیں کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے وزیر اعظم نواز شریف کی ایک اور ملاقات مارچ میں ہو سکتی ہے واشنگٹن میں, جہاں پر امریکی صدر اوباما نیوکلیئر سیفٹی کے حوالے سے ایک بڑی کانفرنس کا انعقاد کر رہے ہیں جس میں اطلاعات کے مطابق وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر اعظم نواز شریف کو بھی مدعو کیا جا رہا ہے. بعض میڈیا اطلاعات یہ بھی آئی ہیں کہ عین ممکن ہے کہ آئندہ ماہ پاکستان اور بھارت کے وزرائے اعظم سوئٹزرلینڈ کے مقام ڈیووس میں بھی جمع ہوں جہاں ورلڈ اکنامک فورم ہوگا, لیکن ابھی اس سلسلے میں مصدقہ اطلاعات نہیں ہیں. مسلسل یہ خبریں ہیں اور پیش رفت ہے پاکستان اور بھارت کے تعلقات کے حوالے سے. وقفے سے قبل جناب خورشید محمود قصوری نے ہمیں تفصیل سے بتایا کہ حل طلب مسائل جو پاکستان اور بھارت کے درمیان ہے, خصوصاً کشمیر کے مسئلے پر پاکستان اور بھارت نے بہت سارا گراؤنڈ ورک جنرل مشرف کے دور میں کر لیا تھا, اور بقول ان کے انہوں نے تفصیلات سے بتایا اور تمام ڈیٹیلز کے ساتھ بتایا کہ پاکستان اور بھارت میں تقریباً یہ طے ہو گیا تھا کہ پاکستان کا آزاد جموں و کشمیر ہے اور مقبوضہ جموں و کشمیر کو ایک نیم خود مختار حیثیت دے دی جائے گی, جس کے بعد یہ دونوں کشمیر ایک دوسرے میں یہاں پر کشمیریوں کا آنا جانا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, تجارت کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور ایک خصوصی حیثیت ہوگی جو کشمیر کو حاصل ہوگی. 90% کشمیر کے مسئلے کا حل ہو چکا تھا جناب خورشید محمود قصوری کہتے ہیں جنرل پرویز مشرف کے دور میں, اور اسی طرح سے دوسرے واقعات کا بھی. انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں پاکستان نے بھرپور مذاکرات میں شامل کیا تھا کشمیری رہنماؤں کو, آل پارٹیز حریت کانفرنس کو اور دوسری کشمیری رہنماؤں کو, اور کشمیریز کو آن بورڈ رکھ کے یہ مسئلے کا حل 90% کشمیر کے مسئلے کا حل ہندوستان کے ساتھ ڈھونڈا گیا تھا. حالیہ دنوں میں جو پیش رفت ہوئی ہے پچھلے 25 روز کے دوران, خاص طور پہ پیرس سے لے کے لاہور تک جو تمام معاملات ہوئے ہیں نریندر مودی اور جناب وزیر اعظم نواز شریف کے درمیان, اس سلسلے میں کشمیری رہنما کیا دیکھ رہے ہیں یہ پوچھنے کے لیے ہم جائیں گے سری نگر, جہاں پر موجود ہیں جناب میر وائز عمر فاروق جو چیئرمین ہیں آل پارٹیز حریت کانفرنس کے. بہت بہت شکریہ میر وائز صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. 25 دنوں سے ہم نے دیکھا ہے غیر معمولی واقعات ہو رہے ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان اعلیٰ ترین قیادت کی لیول پہ, پیرس سے لے کے لاہور تک 7-8 ایسے واقعات ہو چکے ہیں جو ہر صورت میں انبلیویبل ہیں. آپ لوگ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں, آپ کے پاس کتنی معلومات ہے؟ دیکھیے, بنیادی لحاظ سے جو ڈیولپمنٹس انڈیا پاکستان کے درمیان ہوئی ہیں وہ تو زیادہ میڈیا اور پریس کے حوالے سے ہی سامنے آئی ہیں, اور پچھلی بار جو ان کا وزٹ تھا مودی صاحب کا پاکستان کا, تو جتنا پاکستان ہندوستان کے لوگ اس پہ حیران تھے, یا کشمیر میں بھی ظاہر سی بات ہے کہ ایک خوشگوار حیرانگی تھی, اور لوگ یہ محسوس کر رہے تھے کہ اچھی بات ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات بہتر ہو رہے ہیں اور دونوں ملک ایک دوسرے کے نزدیک آ رہے ہیں. تو یہ ہم بھی بحثیت کشمیری یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک دونوں ملک ایک دوسرے کے نزدیک نہیں آئیں گے, جو ہمارا مسئلہ ہے کشمیر کا مسئلہ, ظاہر سی بات ہے کہ وہ پرابلم جو ہے وہ بھی حل کی طرف نہیں بڑھے گا.
تو جو بھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پچھلے مہینے 1.5 مہینے میں، تو یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ میڈیا اور پریس اور ٹیلی ویژن کے تھرو ہی زیادہ ہمیں پتہ چلا ہے. ایز سچ تو جو ہے جو گورنمنٹ سورسز ہیں ان کی طرف سے کوئی ایسا کوئی انڈیکیشن نہیں ملا کہ شاید دونوں ملکوں کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. میروائی صاحب، آپ نے فرمایا کہ بہت خوشگوار حیرت ہوئی ہے اس پورے حالات کو دیکھتے ہوئے. حریت کانفرنس میں بہت ہی خوشگوار اس کا اثر ہے. مجموعی طور پہ کشمیر میں اس پورے ماحول کو، یہ پچھلے گزشتہ 25 روز کا جو ماحول ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان جو پیش رفت ہوئی ہے، اس میں مجموعی طور پہ کشمیری کیسے اس کو دیکھ رہے ہیں؟ کشمیر کی جو لیڈرشپ ہے، کشمیر کے جو عوام ہے، وہ اس کو ایک مثبت پیرائے میں دیکھ رہے ہیں، اور اس توقع کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ جو حالات مودی کے آنے کے بعد ہندوستان میں پیدا ہوئے اور جب وہ وزیر اعظم بنے، اس کے بعد پاکستان کے حوالے سے جو ایک سختگیر موقف انہوں نے اختیار کیا، کشمیر کے حوالے سے ایک سختگیر موقف اختیار کیا. 2 بار جو ہے پاکستان کے ساتھ مذاکرات کا عمل جو ہے وہ منقطع ہو گیا حریت کانفرنس کی وجہ سے. تو لگ یہ رہا ہے کہ آج جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک تبدیلی ہندوستان کے رویے میں آ رہی ہے، تو اس کو لوگ ویلکم کر رہے ہیں اور یہ محسوس کر رہے ہیں کہ شاید ہندوستان بھی اس بات کو سمجھ چکا ہے کہ مذاکرات اور ڈائیلاگ کے بغیر اور کوئی راستہ نہیں ہے مسائل کے حل کا. اور ظاہر سی بات ہے کہ انڈیا پاکستان کے اور بھی مسئلے ہیں، پانی ہے، سرکریک ہے، سیاچن ہے، ٹریڈ ہے، لیکن جہاں تک کشمیر کے مسئلے کا تعلق ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں کے لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس کے لیے بھی دونوں ملکوں کے درمیان بات چیت کا عمل جو ہے وہ آگے آنا چاہیے، بڑھنا چاہیے. تو اس لحاظ سے لوگ مثبت پیرائے میں اس کو دیکھ رہے ہیں اور توقع کا اظہار کر رہے ہیں یہاں کے عوام کہ ایک سسٹین ڈائیلاگ جو ہے دونوں ملکوں کے درمیان ہوگا، اور اس ڈائیلاگ کو آگے چلانے کے حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے وہ کوئی ایسا طریقہ کار بھی وضع کریں گے جس سے کہ کشمیری اس پروسیس کا اور اس عمل کا حصہ بن سکے. بہت بہت شکریہ جناب میر وائز عمر فاروق، چیئرمین آل پارٹیز حریت کانفرنس، سری نگر سے ہمارے ساتھ تھے. انہوں نے کہا کہ بہت خوشگوار حیرت ہوئی ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان جو تعلقات اب شروع ہوئے ہیں، جو عمل شروع ہوا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی، جناب نواز شریف کی ملاقاتیں بہت ہی خوشگوار حیرت. انہوں نے کہا کہ ہم اس کو مثبت پیرائے میں دیکھ رہے ہیں. بہت پازیٹیو رسپانس ہے آل پارٹیز حریت کانفرنس کا. انہوں نے کہا کہ اب ہماری خواہش یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان بھرپور اور مسلسل ڈائیلاگ ہو، مذاکرات ہو، کیونکہ اسی کے ذریعے پاکستان اور بھارت کے درمیان جب تعلقات بہتر ہوں گے، حالات معمول پر آئیں گے، تو کشمیر کا مسئلہ ضرور حل ہو جائے گا. جناب میر وائز عمر فاروق اس پوری غیر معمولی پیش رفت پہ جو پچھلے 25 روز کے دوران ہوئے ہیں اس پر اپنی خوشگوار حیرت اور اپنے بہت ہی پازیٹیو سینٹیمنٹس کا اظہار کر رہے تھے. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر.